میں آج حاضر ہوا ہوں. یہ کچھ دو سوالات ہیں قرآن مجید کی آیات ہیں، ان کی تشریح وغیرہ اس میں کچھ جو چاہتے ہیں کچھ صرف اور نحوی ترکیب کے اعتبار سے ہمارے تعلیم کے لیے حاضر ہوئے. جی سر بسم اللہ. اور دو حدیث ہیں. یہ پہلا قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ ہے نا، تو اس میں یہ آپ کے علم میں یہ سورۃ الصافات، سورۃ انبیاء ہے، سورۃ القلم اور اسی طرح ایک اور ہے سورہ، اس میں یہ ان کا واقعہ ذکر ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا. یعنی سورۃ القلم اگر نکال دیں تو وہاں سے عبارت پڑھ لیں. آپ کون سی آیت نمبر ہے قلم میں؟ ایک وہ ہے 49 یعنی 48. آپ پڑھیں عربی کچھ پڑھیں، میں نکال دوں گا. آپ عربی کچھ الفاظ پڑھیں. ہاں. فاصبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى هو مکظوم. اس کی ذرا اس میں آپ کو اعراب چاہیے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں بھی یہ ذکر کیا اور دوسری جگہ بھی مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بستی کو نہ چھوڑیں. تو یہ آپ کا اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنا، یہ کیا آپ اس کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ یہ کیا ان کے یہ اللہ تعالیٰ کی جی سر وَهُوَ مَذْمُومٌ لولا ان تدارکوا نعمت من ربہ لنبذ بالعراء. میں تفسیر لے کے آتا ہوں ایک منٹ. جی سر. مجھے لگتا ہے سورۃ القلم جو ہے لولا ان تدارکوا، یہ ذرا باریک لکھا ہوا ہے اس میں. نمبر 8. ایک منٹ میں نکالتا ہوں نمبر 8. اگر نہیں مل رہا تو میں پڑھ دیتا ہوں. مل گیا نہیں، آیت تو مل گئی ہے. تفسیر نکالو. جی جی. انچاس نمبر نہیں آیا. 49 نمبر ہے، 48 نمبر ہے. 48 ہے. تینوں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، تینوں کو ملا کے پڑھے نا پھر سیاق و سباق اور اس کی تشریح. دیکھیں یہ جو آیت ہے نا جس کے متعلق آپ نے سوال کیا، فاصبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ ناداہ وهو مکظوم. اس کے متعلق حدیث یہ ہے ہمارے ہاں. اور 49 میں ذرا سخت الفاظ ہیں نا، اگر ان کو ان کے رب کی طرف سے نعمت نہ پہنچتی تو وہ ضرور، اب اس کا ترجمہ میں نہیں کرنا چاہتا، وَهُوَ مَذْمُومٌ، میدان میں پھینک دیے جاتے. میں اس کا دکھا دیتا ہوں. بس ان کے رب نے ان کو چن لیا اور پھر صالحین میں شامل فرما دیا. آیت نمبر 50. اچھا، یونس علیہ السلام شہر سے نکل گئے تھے نا، شہر کو چھوڑ کے نکل گئے تھے تو دریا میں چلے گئے. دریا میں انہوں نے وہاں پہ طوفان آیا تھا، روقہ لگایا تھا لوگوں کے، ان روقے میں لاٹری میں ان کے نام نکل آئے تھے تو ان کو دریا سے کشتی سے پھینک دیا تھا. تو وہ مچھلی کے پیڑ میں گئے تھے، وہاں پہ کچھ عرصہ مچھلی نے سمندر پورا گھمایا ان کو. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیڑ سے زندہ نکال دیا. تفسیر البرحان میں اس کے متعلق حدیث یہ ہے، یہ تفسیر ہے البرحان سید ہاشم بحرانی رحمہ اللہ کی، جزء نمبر 8 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم. فاصبر لحکم ربک کصاحب الحوت یعنی یونس صاحب حوت سے مچھلی والا، صاحب حوت یعنی مچھلی والا.
وہ نوح علیہ السلام ہے، لما دعا علی قومہ ثم ذهب مغاضبا، کہ انہوں نے اپنے قوم پہ کو بددعا دی اور غضب میں کہ یہ لوگ مان نہیں رہے، وہاں چھوڑ کے چلے گئے. اچھا، امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے نادا وہو مکذوم یقول مغموم، وہ غم کے ساتھ چلے گئے. اب اس کے بعد والی جو آیت ہے نا، اس کے مطلب کوئی حدیث نہیں ہے جو بعد والی آیت ہے، شاید ہے. اچھا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت اس پہ نازل نہ ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو انہوں نے ان سے جو ترک اولا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو نہ بخشتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں وہ ذبح ہو جاتے، مر جاتے، شاید مچھلی ان کو پھینک دیتا یا مچھلی ان کو آدھا کھا کے نکال دیتا، تو پھر ان کا جثہ مبارک جو ہے سمندر کے لہروں کے ساتھ وہ سمندر کے کنارے آ جاتی نا. ایک آدمی جو سمندر میں غرق ہو چکا ہے، مچھلیوں نے بھی کچھ اس کو کھا لیا ہے، تو اس کا جسم کیا ہوتا ہے، لہر کے ساتھ اس کو کنارے لے کے آتی ہے نا لہر، تو وہ سمندر کے کنارے پھینکی جاتی اور وہ مذموم کہ اس کی دنیا و آخرت میں اس کی مذمت ہے کہ اس نے اللہ کی جانب سے اس نے ایک کام جو ترک اولا کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کے عذاب ہوئی، اس طرح ہو جاتا. اس کے متعلق حدیث یہ ہے لولا ان تدارک نعمت من ربی قال نعمہ الرحمہ، اللہ کی جانب سے ان پر رحمت نہ ہوتا. لنبذ بالعراء قال العراء الموضع الذي لا سقف له، عراء سے کیا مراد ہے، اس کو عراء میں پھینکا جاتا. عراء یعنی وہ دریا کے کنارے، وہاں پہ کوئی سقف نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، بیابان میں اس کو پھینکا جاتا، سمندر کے لے کے آ جاتے. اچھا، بس یہی ہے اس کے متعلق. اس سے آگے پھر اگلا آیت ہے نا، اگلی آیت ہے. ہاں اچھا، اس میں اگر اجازت ہو تو یعنی اس میں اشکال کچھ معترضین یہ یعنی طرف سے کہہ لیں، ذرا سخت سوال ہے یہ، کیا انبیاء کے بارے میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے سے بظاہر سامنے حکم سن کر اور انہوں نے وہ خطا کی، یا کیا اس کو کہنا چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کیا یہ؟ تو یہ دیکھیں، یہ آدم علیہ السلام کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ آدم سے غلطی نہیں ہوئی، آدم کو دھوکہ دیا شیطان نے نا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت سے مت کھائیں، اس درخت سے، اور وہ درخت ایسا تھا کہ اس کے ساتھ فرشتے گارڈ تھے. یہ حدیث ہے ہمارے پاس، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں، فرشتے اس درخت کو گارڈ کرتے تھے، محافظت کرتے تھے سیکیورٹی کے لیے، کہ کوئی بھی شخص آتا نا اس درخت سے کھانے کے لیے، آدم علیہ السلام کے علاوہ جو جنت میں جو آسمان میں جو لوگ رہتے تھے، وہ فرشتے ان کو دور کرتے تھے. تو آدم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ بھئی یہاں پہ فرشتے آتے ہیں، جو جانور آتے ہیں، جو بھی زندہ جان ہے، درخت سے کھانے کے لیے فرشتے ان کو نکالتے ہیں، کھانے نہیں دیتے، تو وہ خود کبھی قریب نہیں گئے. تو اللہ نے پھر ہوا کو خلق کیا، ہوا علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آیا ایک دن اور کہا کہ میں آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا بڑا فین ہوں، جو بھی محبت کرتا ہوں آپ سے، یہ درخت جو آپ ان سے کھا لیں، آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی، فلان ہوگا. تو آدم علیہ السلام شیطان کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے کہا تو ملعون ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، بھاگ جاؤ. جب اللہ نے منع کیا تو میں کیسے کھا سکتا ہوں، بھاگ جاؤ یہاں سے. تو شیطان مایوس ہوا کہ آدم علیہ السلام نہیں کھائیں گے، تو پھر ہوا کے پاس چلا گیا شیطان. ہوا سے کہا کہ بھئی آپ اس درخت سے کھا لیں، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، میں آپ کا نیکی چاہتا ہوں، میں آپ کا بڑا مخلص ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کے شوہر سے بھی پیار کرتا ہوں، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ درخت سے کھائیں، آپ کی بڑا فائدہ ہوگا، یہ صحت کے لیے اور عمر کے لیے، آپ کی لمبی ہو جائے گی، فلان. تو حوا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے اس درخت سے کھا لوں، اللہ نے جب حرام کیا ہے، یہ تو کھانا ہمارے لیے حرام ہے، ہم کھا نہیں سکتے نا اس درخت سے. تو شیطان نے کہا نہیں، یہ پہلے حرام تھا، اب حلال ہو چکا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اب اللہ نے اس کو حلال کیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جا کے دیکھو، فرشتے آپ کو نہیں روکیں گے، آپ جا کے، کیونکہ پہلے حرام تھا نا، کوئی جاتا تھا درخت سے لینے کے لیے، فروٹ لینے لے، وہ فرشتے نہیں دور کرتے تھے، اب آپ جا کے لے لینا، اسے لے لینا، فرشتے آپ کو دور نہیں کریں گے. تو اب علیہ السلام نے کہا چلیں ہم دیکھ، اگر اللہ نے حلال کیا اور یہ مفید ہے تو اس میں کیا حرج ہے. تو وہ آئیے یہ چیک کرنے کے لیے کہ اگر یہ حرام ہے واقعاً تو فرشتے تو مجھے روک دیں گے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے تو فرشتے روک دیں گے، اگر حلال ہے تو فرشتے نہیں روکیں گے، تو پھر حلال ہے تو کھانا چاہیے نا. تو پھر وہ آئی، انہوں نے ہاتھ جب وہ بڑھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ جو ہیں، یہ دو جو ہیں، یہ بڑے عزیز ہیں، آدم اور حوا جو ہے نا میرے پاس، یہ بڑے عظیم مرتبت ہے، آپ ان دوسروں کو تو روک سکتے ہیں، ان کو نہیں روک سکتے. اگر یہ کھانا چاہیں نا تو آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ آدم اور حوا کو درخت سے روک دیں. تو پھر حوا علیہ السلام نے جب ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے فروٹ اٹھایا، تو
تو فرشتوں نے نہیں روکا. تو ان کو اندازہ یہ ہوا کہ یہ کھا لیں تو کوئی مشکل نہیں. تو وہ انہوں نے کھا لیا. پھر انہوں نے آدم سے کہہ دیا کہ بھائی یہ درخت جو ہے یہ میں نے اب پہلے حرام تھا اب حلال ہو چکا اب کھا سکتے ہیں. تو کیونکہ فرشتے نہیں روک رہے تو آدم علیہ السلام نے کہا جب حلال ہے تو ہم میری بیوی نے بھی کھایا تو میں کیوں نہ کہوں. انہوں نے بھی کھایا. تو اس کو دھوکا ہوا. وہ گناہ سمجھ کے انہوں نے نہیں کھایا ہے, انہوں نے حلال سمجھ کے کھایا. شیطان نے ان کو دھوکا دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی گناہ نہیں ہوا تھا ان سے, یہ ان سے غلطی ہوئی تھی, خطا ہوا. جی شیطان نے ان کو دھوکا دیا. اچھا ان کو بڑا یعنی ہم اس کو غلطی خطا کہہ سکتے ہیں اس ایسے عمل سے جو یعنی قرآن ان میں کو بیان ہوئے. کیونکہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں پر آسمان میں کتابوں میں حلال اس طرح لکھتے ہیں نا, کتابوں میں ایسی عبارتیں ملتی ہے, تحریر مل جاتی ہے. تو یعنی یہ ہلکے سے ہلکا یہی انبیاء کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ حلال حرام تو تھا نہیں نا, ہر چیز وہاں پہ تکلیف نہیں تھی. اللہ کی جانب سے یہ بھی تھا کہ یہ شرعی حرام نہیں تھا کیونکہ آسمان میں تھا. اور انہوں نے یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ ایک ایسا کام تھا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, انہوں نے کر لیا. ان سے شیطان نے ان کو دھوکہ دے دیا اور وہ شیطان کے دھوکے میں آ کے ان سے یہ فعل سرزد ہوا. جی اچھا ایک دوسری یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نا نام گرامی جو ہے نا وہ قرآن پاک کی 4 آیات ہیں قرآن کی.